محترم ناظرین، کسی زمانے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ کی دو بیٹیاں تھیں۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے کمالات میں ایک دوسرے سے کم نہیں تھیں۔ وہ دونوں بہت خوبصورت بھی تھیں۔ ان میں سے بڑی بیٹی جو بہت مغرور تھی، وہ ہر ایک پر اپنا رعب جماتی، تمام سپاہی اور خدام سے بہت اکڑ کر بات کرتی تھی۔ وہ ہر ایک پر بہت سختی کرتی تھی۔ محل کے تمام خدام اور سپاہی اس سے خوف کھاتے۔ وہ نہایت ہی تند خو اور بد مزاج تھی۔ اپنی چھوٹی بہن سے بھی حسد کرتی تھی، اس بات پر کہ اس کی حصہ دار تھی۔ اس کی چھوٹی بہن بڑی بہن کے کاموں کے برخلاف کرتی۔ وہ ہر ایک سے بہت نرم گفتگو کرتی، نہایت ہی عاجزی سے سب کے ساتھ پیش آتی تھی۔ محل کے تمام کارندے اس سے بہت خوش تھے، اس کی اچھی عادتوں کی تعریفیں کرتے تھے۔ چھوٹی شہزادی نہایت ہی فہیم اور ذہین تھی، اپنی بڑی بہن کی باتوں کا برا نہیں مانتی، ان کی عزت کرتی تھی۔ لیکن بڑی بہن تو اس پر ناک چڑھائے رکھتی تھی، کبھی اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، اور بادشاہ بھی بڑی بیٹی کو ہی اپنے نظر میں محبوب رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش کو بہت جلد پوری کرتا، اور اس کے بالمقابل چھوٹی بیٹی پر بادشاہ کی نظر عنایت کم تھی۔ ایک روز بادشاہ نے شاہی دعوت رکھی، جس میں قرب و جوار کے ملک سے بہت بڑے بڑے بادشاہ، شہزادے اور وزراء آئے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا عالی شان دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دربار میں بلایا۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے جاہ و حشمت کے ساتھ آئی۔ بادشاہ نے بڑی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میری بڑی بیٹی ہے، یہ میری لاڈلی بیٹی ہے، میں اس کی شادی کسی بڑے مرتبہ والے شخص سے کرنا چاہتا ہوں۔ فلاں دن جو سب سے زیادہ حشمت اور جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، اس کی شادی میں اس بڑی شہزادی سے کر دوں گا۔ اور بادشاہ نے مزید کہا کہ اس چھوٹی بیٹی کا نکاح میں اسی سے کراؤں گا، بڑی بیٹی جس کے بارے میں بتائے گی۔ یہ دیکھ کر ایک مہمان بادشاہ بولا، آپ کی توجہ خاص بڑی لڑکی پر کیوں زیادہ ہے؟ آپ چھوٹی لڑکی کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ یہ سن کر بڑی لڑکی منہ بناتے ہوئے مغرورانہ انداز میں بولی، یہ کہاں اس لائق کہ اس کی شادی کسی بڑے گھر میں ہو سکے۔ یہ ماجرا دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ بڑی بہن بولی، میری چھوٹی بہن کی شادی کسی فقیر سے کر دوں گی۔ بادشاہ نے اس کے جواب میں خوشی کا اظہار کیا۔ جب دربار ختم ہوا، چھوٹی شہزادی بہت غمگین ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ کے محل کے باہر نقاروں کی دھمک اور گویوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک بڑے شان و شوکت والے شہزادے بڑی شان و شوکت کے ساتھ محل کے باہر کھڑا ہے۔ بادشاہ نے اتنے شان و شوکت والے شہزادے کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور اسے اپنی بڑی بیٹی کے لیے منتخب کر لیا۔ اسی جلوس کے ایک کونے میں ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کچھ گنگنا رہا تھا۔ بادشاہ کی نظر اس فقیر پر پڑی۔ بادشاہ نے اس فقیر کو بلایا اور کہا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تم کہاں رہتے ہو؟ فقیر نے جواب دیا، جہاں میں ٹھہر جاؤں وہی میرا گھر ہے۔ بادشاہ نے بڑی بیٹی کا نکاح اس باحشمت شہزادے سے کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹی بیٹی کا نکاح اس فقیر سے کر دیا۔ پھر دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ فقیر اور شہزادے کا بہت دور دراز ملک تھا۔ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے گئے۔ بڑی شہزادی بہت خوش ہو رہی تھی کہ میری شادی ایک شہزادے سے ہوئی ہے، اور چھوٹی بہن کی شادی تو ایک فقیر سے ہوئی ہے۔ لیکن چھوٹی شہزادی فقیر سے خوش تھی اور کہہ رہی تھی کہ جو میری مقدر میں تھا وہی ہوا۔ فقیر اپنے جھوپڑی میں چلا گیا اور شہزادی سے پوچھا، کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ شہزادی مسکرائی اور بولی، مقدر سے جو چیز ملے اس سے خوش رہنا چاہیے، شاید کہ اس میں میرے لیے کوئی بھلائی چھپی ہے۔ چھوٹی شہزادی روکھی سوکھی غذا پر خوش تھی۔ ایک دن شہزادے کے محل پر حملہ ہوا اور حریف کے سپاہی نے پورے محل پر قبضہ کر لیا۔ محل کے تمام سپاہی اپنے ساتھ کر لیا
اور بڑے شہزادے اور شہزادی کو قید کر لیا۔ بڑی شہزادی نے دیکھا کہ وہ حملہ کرنے والا تو وہی فقیر ہے اور اس کے ساتھ چھوٹی شہزادی بھی ہے۔ فقیر شاہی تخت پر بیٹھ گیا اور ان دونوں کو سامنے بلایا اور کہا، تم دونوں آج سے اس محل کے نوکروں میں شمار کیے جاؤ گے۔ بڑی شہزادی جو کہ قید تھی، اسے چھوٹی شہزادی کی باندی بنا دیا گیا۔ بڑی شہزادی اچانک اس ہنگامے سے بہت متاثر ہوئی۔ مجبوری میں اسے چھوٹی شہزادی کی خدمت کرنی پڑتی تھی۔ ان دونوں کو محل کے ایک چھوٹے سے کوٹھلی میں جگہ دے دیا گیا۔ دونوں وہیں رہنے لگے۔ چھوٹا شہزادہ اور چھوٹی شہزادی ان پر بہت شفقت کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد چھوٹی شہزادی نے اپنی باندی یعنی بڑی بہن کو پرکھنا چاہا۔ اس کا ایک امتحان لیا گیا۔ باندی کو ایک گاؤں میں بھیج دیا اور کہا، تم یہاں ہر گھر میں ایک ایک دن کام کرو گی۔ وہ باندی ہر گھر میں دل لگا کر کام کرتی تھی۔ وہ گھمنڈ شہزادی جو کبھی دوسروں پر روب جماتی تھی، دوسروں سے اپنے کام کرواتی تھی، وہ آج خود دوسروں کے کام کر رہی ہے۔ اس کا گھمنڈ ٹوٹ چکا تھا، وہ نہایت ہی شریف بن گئی تھی۔ جب گاؤں کے تمام گھروں میں شہزادی نے ایک ایک دن کام کر دیا تو اسے محل بلا لیا گیا اور گاؤں والوں سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس نے کس طرح کام کیا۔ ہر گھر والے نے اس کی تعریفیں کی۔ چھوٹی شہزادی اور شہزادے نے ان دونوں کو بلایا اور کہا، یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب ایک بنا بنایا کھیل تھا۔ دونوں شہزادے نے شاہی لباس پہنا اور بڑی شہزادی کو بتایا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، یہ ہماری ہی سلطنت ہے۔ یہ دیکھ کر بڑی شہزادی بہت خوش ہوئی اور اپنے بہن سے گلے لگ کر سب بہت خوش ہوئے۔ پھر دونوں شہزادی خوشی خوشی رہنے لگی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ایسے ہی دلچسپ واقعات سننا پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور واقعہ کیسا لگا ہے کامنٹ میں ضرور اپنی رائے درج کریں۔ خدا حافظ۔